اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ قرآن کریم کے 26ویں پارہ میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، مردوں کو مردوں پر نہیں ہنسنا چاہیے، کیا خبر کہ جس پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں اللہ کے نزدیک، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا خبر کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، ایمان کے بعد گناہ گاری بری بات ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے جو بتایا ہے کہ مردوں کو مردوں پر نہیں ہنسنا چاہیے، ایک محاورہ کے اعتبار سے بتانا یہ ہے کہ کوئی مرد آدمی کسی مرد کو حقیر نہ سمجھے، یہ اصل کہنا ہے، گھٹیا بیکار ویسٹ نہ سمجھے۔ کیا پتہ جس پر وہ ہنس رہا ہے، جس کو بیکار سمجھ رہا ہے، وہی اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور یہ بیکار ہے۔ ایسی عورتوں کو عورتوں پر نہیں ہنسنا چاہیے، کیا پتہ ہے کہ جو عورت ہنس رہی ہے، جس کے اوپر بیکار سمجھ رہی ہے، وہ بہتر ہے اس سے اللہ کے نزدیک۔ یہ اللہ نے بتایا ہے۔ پھر بتایا ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، ایک دوسرے کو برے لقب سے آڑے نام سے پکارتے ہیں نہیں، وہ آڑے نام سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد یہ گناہ گاری بری بات ہے، اور جو توبہ نہیں کریں گے وہی ظالم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کرنے سے روک دیا۔ پیچھے بتایا نہیں آپ کو ہم، یہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے میرے محبوب، آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں، آپ کو زیبا نہیں دیتا کہ آپ کسی کے نام لے کے لعنت بھیجیں۔ حالانکہ وہ لوگ کافر تھے، مشرک تھے، تین آدمی پر نبی نے لعنت بھیجا تھا، دین کے دشمن تھے، حق پرستوں کے خلاف لڑ رہے تھے، باطل کے ساتھ دے رہے تھے، پھر بھی اللہ نے روک دیا۔ تو اب ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے، اے ایمان والو، مردوں کو مردوں پر نہیں ہنسنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن پر ہنسا جا رہا ہے وہ ہنسنے والوں سے اللہ کے نزدیک اچھے ہوں، اور عورتیں دوسری عورتوں پر بھی نہ ہنسیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہنسنے والی عورتوں سے وہ عورتیں اچھی ہوں جن پر ہنسا جا رہا ہے، اور نہ کسی کے اوپر کسی قسم کا ٹائٹل لگاؤ۔ ایک بات اس میں آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دیکھو اللہ نے کہا مردوں کو مردوں پر نہیں ہنسنا چاہیے، عورتوں کو عورتوں پر نہیں ہنسنا چاہیے، مطلب مردوں کی مجلس میں محفل میں مرد 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 خالی مرد، عورتوں کی مجلس میں عورت 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 خالی عورت رہیں، مرد کی مجلس میں عورت، عورت کی مجلس میں مرد، یہ خجہ پنتی ہے، اسلام نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ ذکر ہی نہیں اس کا ہے۔ اس لیے ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ مجلس ہو مردوں کی اور عورت آ جائے وہاں پہ، اس لیے یہاں چانس ہی نہیں دیا کہ کسی مرد پر عورت کو نہیں ہنسنا چاہیے۔ کیسے ہنس جائے گی؟ وہ مردوں کی مجلس میں آئے گی ہی نہیں تو ہنسے گی کیسے؟ عورتوں کی مجلس ہے، کوئی مرد وہاں آنا ہی نہیں، وہ آئے گا ہی نہیں اس مجلس میں، تو کسی کو گھٹیا سمجھے گا، کسی کے عیب کسی کے سامنے کیا بیان کرے گا؟
وہ چانس ہی نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں، اس کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ مردوں کی مجلس میں عورت رہے۔ لیکن یہودی لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بغیر عورت کے کوئی کپڑا نہیں بکتا ان کا، کوئی صابن نہیں، کوئی سرف نہیں، کوئی بلیڈ نہیں، کوئی پیپر نہیں، کوئی اخبار نہیں، بغیر عورت کے مجلس چل سکتی ہے؟ ایک صابن 10 روپیہ کا بغیر عورت کے نہیں بیچتا، یہ 5 روپیہ کا سرف، 50 پیسہ کا شیمپو بغیر عورت کے نہیں بیچتا یہ یہودی، بھلا مردوں کی مجلس بغیر عورت کے چلا لے گا؟ تو ہم لوگ بھی ویسے ہی اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال ہم بتا دیے کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے، کوئی عورت کسی عورت پر نہ ہنسے، اور کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹائٹل نہ لگائے، اور نہ کسی کو برے نام سے بلائے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد یہ باتیں ایمان والوں کو زیبا نہیں دیتی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے لعنت کرنے سے روک دیا، اور آپ صاحبان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اس لیے آپ کو بھی زیبا نہیں دیتا کہ کسی دوسرے پر لعن طعن کریں، برے لقب سے پکاریں، اور اگر اس ہدایت کو نہیں مانو گے، اللہ نے دھمکی دیا ایک دم، اور اگر اس حکم کو نہیں مانو گے تو پھر تمہاری گنتی ظالموں میں ہوگی، ایمانداروں میں نہیں۔ ایمانداری تو اسی وقت مانی جائے گی جب ہماری ہدایت پر عمل کرو گے۔ ایک دوسرے کو طعنہ دینے سے اور ٹائٹل لگانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں وہ صحیح طریقہ پر ہوتے ہیں، اور غلط سمجھنے والے خود ہی غلطی پر ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت نے ایک جماعت کو کہا یہ ٹونڈا ہے، وہابی ہے، بنڈا ہے، وہابی ہے، کہہ تو دیا، ٹائٹل لگا دیا کہ یہ وہابی ہے، ٹونڈا ہے، لیکن ان جاہلوں کو، ان پڑھ کو، یتیم کے قافلوں کو، جماعت کو، علم سے پیدل لوگوں کو کیا پتہ وہاب اللہ کا نام ہے، وہاب اللہ کا نام ہے۔ وہابی کا مطلب ہوا، اچھا وہاب کے معنی ہے عطا کرنے والا، داتا، تو سب کو روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ تو وہابی کا معنی ہوا عطا کرنے والے رب کو ماننے والا، جو داتا ہے حقیقت میں اللہ، اس کو ماننے والے، وہابی کا معنی یہ ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے کہا تھا نا وہابی، ان کو بڑا غصہ آیا کہ ہم ان کو چلانے کے لیے ایسے بات کہے تھے، یہ چڑھتے نہیں کیا نہیں، انہوں نے پھر بدل دیا اس کو، کہا کہ یہ وہابی ہے، 24 نمبر ہے۔ وہابی تو پہلے ہی کہہ دیا، اس میں ان کو تکلیف نہیں ہوئی، یہ برا نہیں مانے تو 24 نمبر کہنے لگے، 20 پر 4 نمبر۔ 20 پر 4 نمبر کا آپ سنیے، واو کے نمبر آتے ہیں 6، ہے کے 1، کتنا ہوا 7، الف کے واو کے 6 نمبر ہے، ہے کے 5 نمبر ہے، وہابی بولنا ہے نہیں، تو 5 اور 6 11، اس کے بعد اس میں الف لگا ہوا ہے، الف کا 1 نمبر 12، پھر با کے 2 نمبر 12 اور 2 14، اور یا جو ہے نا لاسٹ میں وہابی، یا کے 10 نمبر 14 اور 10، 20 پر 4 ہو گئے۔ یہ 20 پر 4 حروف کے نمبر نکال کے 24 نمبر کہتے ہیں۔ لیکن اتفاق یہ دیکھیے کہ پورا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ 24 حروف ہیں، 20 پر 4، لا الہ الا اللہ 12 ہے، محمد رسول اللہ 12 حروف ہیں۔ اور سال کی گنتی کے لیے اللہ نے بھی 12 مہینہ بنائے ہیں، اور مہینوں کی گنتی کے لیے اللہ نے رات دن میں 20 پر 4 گھنٹہ بنایا ہے، رات دن دونوں کی ملائے تو 20 پر 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 24 گھنٹے بھی کہتے ہیں، 24 کلاکیں بھی کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، 24 کے دائرے میں رہ کے 24 کی برائی کرنا، آپ جو رات دن گزار رہے ہیں زندگی، یہ 20 پر 4 گھنٹے کے اندر ہیں، باہر نہیں ہے۔ اب اسی کی برائی کرنا، اسی کی تیسی کرنا، یہ جہالت نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ جہالت کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، ہم کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم خود حق پر ہیں تو ہمارا کام ہے دوسروں کو نصیحت کر دینا،
بیچارے غریب ان پڑھ اور بھولے بھالے مسلمان کو آپس میں لڑانا، گالیاں دینا، دوسروں سے گالی دلوانا ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آدمیوں میں سب سے زیادہ نفرت اور عداوت اللہ تعالیٰ کو اس آدمی سے ہے جو بڑا جھگڑالو ہو، لڑائی جھگڑا کرتے چلتا ہو، اور لڑائی ڈھونڈنے کے لیے سر کھجاتے پھرتا ہو، گلی میں گھومتا ہو کھجلاتے ہوئے، کس سے لڑنے لگ آج، ایسا مزاج ہو اس کا، لڑنے واسطے بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہو، اس سے لوگ بچ کے چلتے ہو تو وہ لڑنے کے لیے زبردستی آواز دیتا ہو، یہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے۔ تو سب سے زیادہ نفرت اللہ کو کس سے ہے؟ جو جھگڑالو آدمی ہے، لڑنے جھگڑنے کے لیے سر کھجاتے پھرتا ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 حدیث نمبر 835، یہ حدیث جو ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روایت کی ہے، وہ حدیث بتا رہا ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 9 صفحہ نمبر 552 حدیث نمبر 2267۔ میرے محترم بزرگ دوستو، لڑائی جھگڑا آپس میں نہیں کرنا، مل جل کے رہنا ہے۔ اور مسئلہ ہے کہ فتح عالمگیری میں کہ اگر کسی یہودی کو یا مجوسی کو کہہ دیا اے کافر، تو گناہ ہوگا اگر اس کو تکلیف ہوتا ہے۔ فتح عالمگیری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 314 میں لکھا ہوا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ کافر ایسا برا لفظ ہے کہ اگر کافر کو بھی اے کافر کہہ کے مخاطب کریں گے تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے کافر تو ہے، ہم جان رہے ہو کافر ہے، ایسا نہیں کہ اس کو ہم مسلمان کہہ دیں گے ارے مسلمان ہو گیا یہ، ایسا نہیں، لیکن اس کو خطاب جب کریں گے تو کافر کہہ کے نہیں کریں گے، اسے کچھ بات کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، پوچھنا ہے، کچھ کہنا ہے تو اے کافر کہہ کے اس کو اپنے طرف مخاطب نہیں کریں گے، جو نام ہے وہ نام سے بلائیں گے۔ وہ کافر ہے، ہم اس کو کافر سمجھیں، لیکن ایسی بات نہ کرے جس سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، منع کیا اللہ نے۔ تو بہت ساری آیت قرآن شریف، حدیث اور فتاویٰ کی کتاب، فقہ کی کتاب، اس سب میں آپ کو بتایا کہ کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا، کسی کو حقیر اور گھٹیا نہیں سمجھنا، کسی کو کافر نہیں کہنا، کسی کو کافر کہہ کے مخاطب نہیں کرنا، کسی کو آڑے نام سے نہیں پکارنا، کسی کی چاڑی چغلی نہیں لگانا، لڑنے جھگڑنے کے واسطے سر کھجاتے نہیں پھرنا، یہ سب ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔